بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ اکنامکس، معاشیات، کلاس سیکنڈ ایئر، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن، سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور. اسٹوڈنٹس، ہمارے چیپٹر میں جو لاسٹ آج کا ٹاپک ہے وہ ہے عالمی تجارتی تنظیم، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ ایک آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا میں تمام ممالک کے لیے کام کرتی ہے. اس سے پہلے جو اوریجن ہے اس کا ایک ادارہ تھا ٹریڈ سے ریلیٹڈ، جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ، گیٹ. کیپٹل لیٹرز میں آپ لکھیں گے GATT، جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ. اس ادارے کو ختم کر کے اس کی جگہ پر عالمی تجارتی تنظیم قائم ہوئی. اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور اس کے کل ممبر کی تعداد 148 ہے. سالانہ بجٹ 122 ملین سوئس فرینک ہے، اور یہ عالمی تجارتی قوانین کی دیکھ بھال اور ان کو مختلف ممالک کے درمیان لاگو کرنے کے لیے عمل میں لائی گئی ہے. سب سے پہلے ہم اس تنظیم کے فرائض یہاں دیکھیں گے. کیا کیا فرائض ہیں؟ سب سے پہلا جو فنکشن ہے اس کا WTO کا، وہ ہے کہ مختلف جو ممالک ہیں دنیا میں ان تمام کے درمیان تجارت اور ٹیرف مین جو تجارت پر لگنے والا ٹیکس ہوتا ہے، تجارت اور ٹیرف کے معاملات کو طے کرنا اور ان کو طے کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا کہ تمام ممالک وہاں پہ انٹریکشن کر سکیں. جب یہ تجارت اور ٹیرف کے معاملات طے کیے جاتے ہیں تو اس دوران جو بھی مسائل سامنے آتے ہیں ان تمام مسائل، ان معاملات کو حل کرتی ہے WTO. جتنے بھی ممبر ممالک ہیں وہ جو تجارتی پالیسیز بناتے ہیں ان تمام پالیسیز کی چھان بین کرنا، اس کو ویریفائی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، اس کا فرض ہے. اور جتنے کم ترقی یافتہ ممالک ہیں انہیں ٹیکنیکل ایڈ اور ٹریننگ تجارت سے متعلق فراہم کرنے کا کام بھی WTO کے ذمے ہے. WTO ان تجارتی معاہدوں کی بھی پاسداری کرتی ہے جو کہ پہلے سے دستخط شدہ ہیں مختلف ممالک کے درمیان میں. اور نیکسٹ اس کا جو فنکشن ہے وہ ہے کہ یہ تمام عالمی تنظیموں جو کہ تجارت سے متعلق ہیں ان کے درمیان بھی تعاون پیدا کرتی ہے. یہ مختصراً ہم نے WTO کے فرائض کو ڈسکس کیا ہے. طریقہ کار کیا ہے، میتھڈز کیا ہیں، WTO کس طرح سے کام کرتی ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے زراعت کا معاہدہ، کہ یہ معاہدہ عموماً اندرون ملک امدادی پالیسی اور برآمدی اعانہ سے متعلق ہے کہ جتنی بھی انٹرنلی کنٹری کے اندر ہم ایڈز پرووائڈ کرنے کی پالیسیز تیار کرتے ہیں اور ایکسپورٹس کے لیے جو سبسڈی دیتے ہیں، جو کہہ لیں کہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی ہم حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انہیں سبسڈی فراہم کرتے ہیں، وہ اس کے ذمے ہیں. اور اس معاہدے کے مطابق زراعت پر ٹیرف کو ترقی یافتہ ممالک میں 36% اور ترقی پذیر ممالک میں 24% تک اگلے 6 سے 10 سالوں میں کم کرنا اس کا ٹارگٹ ہے. کہ ایگریکلچر چونکہ خوراک فراہم کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے تو اس کے اوپر ٹیرف یا ڈیوٹیز کا ریڈیوس ہونا بہت ضروری ہے جو کہ WTO کے ذمے ہے. جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ ان سروسز، گیٹس. اسٹوڈنٹ، جب بھی آپ کسی اس طرح کے ٹائٹل کا ایبریویشن لکھیں گے تو اس کے لیے کیپٹل لیٹرز آپ نے لکھنے ہیں GATS، گیٹس. یہ معاہدہ بین الاقوامی تجارتی خدمات جیسے کہ بین الاقوامی ٹیلی فون کالز ہیں، سیاحت ہے، بین الاقوامی کمپنیوں کی دوسرے ممالک میں جو بھی خدمات ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، ان کو قانونی تحفظ فراہم کرنا بھی WTO کے ذمے ہے. ایگریمنٹ آن اینٹی ڈمپنگ ہے. ڈمپنگ ہے جب کوئی چیز ایکسیس کوانٹٹی میں جب پروڈیوس ہو جاتی ہے تو کنٹریز کیا کرتی ہیں کہ اپنے ملک میں اس کی ایکسیس سپلائی ہونے کی وجہ سے پرائس ریڈیوس ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے اس پروڈکٹ کی ایکسیس کوانٹٹی کو بیرونی منڈیوں میں لے جا کر وہاں کم قیمت پر فروخت کر دینا ڈمپنگ کہلاتا ہے. لیکن ڈمپنگ اللیگل ہوتی ہے کہ اس سے دوسرے ممالک کی جو منڈیاں ہیں، بیرونی منڈیاں ہیں، وہاں پر پرائسز میں فلکچویشن کریٹ ہو جاتی ہیں کہ اب اس مارکیٹ کو جا کے ڈسٹرب کرتا ہے. اگر کوئی ملک اس طرح کا کام کرتا ہے، وہاں پرائسز ریڈیوس کر دی جاتی ہیں تو ان کے پروڈکٹ کو اس کا نقصان پہنچتا ہے. تو اینٹی ڈمپنگ ایگریمنٹ WTO کی طرف سے ہے کہ یہ معاہدہ ڈمپنگ کے خلاف قوانین کی وضاحت کرتا ہے. اس میں وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ڈمپنگ ہارمفل ہے کسی بھی اکانومی کے لیے، تو اس سے اوائڈ کرنا کن قوانین کے تحت ممکن ہوگا.
پھر ہے ٹریڈ ریلیٹڈ اسپیکٹس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. اس کو بھی کیپٹل لیٹرز میں آپ لکھیں گے TRIPRS یا ٹریڈ ریلیٹڈ اسپیکٹس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. تو اسٹوڈنٹس جب کوئی کسی کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے یا کاپی رائٹ ہے، کسی نے کوئی چیز تحریر کی ہے، کوئی چیز لکھی ہے، اپنی رپورٹس ہیں یا کوئی سروے ہے یا کتاب ہے کوئی، تو اس چیز کو لکھنے کے جو حقوق ہیں وہ اس رائٹر کے پاس ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اس کو کاپی کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. WTO ایسے تمام حقوق کی حفاظت کے لیے قوانین بناتا ہے. ٹیکنیکل بیریئرز ٹو ٹریڈ، کہ ٹریڈ کے اوپر جو بیریئرز ہیں جو ٹیکسز کی شکل میں لگائے جاتے ہیں یا کوٹا فکس کر کے لگائے جاتے ہیں، تو یہ معاہدہ جو ہے ٹیکنیکل بیریئر ٹو ٹریڈ، WTO نے یہ معاہدہ مختلف معیار کی تیاری اور مختلف پیداواری مراحل کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے متعلق تیار کیا ہے، اور اس میں مختلف ممالک کے صنعت کاروں کو دوسرے ممالک کی تکنیکی معلومات کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، جو کہ ان کی تجارت میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے ساتھ ٹریڈ بھی کرے اور ٹیکنیکل بیریئرز بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے. ٹریڈ ریلیٹڈ انویسٹمنٹ میئرز، یہ معاہدہ سرکاری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی سرمایہ کاری گورنمنٹ لیول کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، اس سے متعلق ہے کہ اس میں قرضے کی فراہمی ہے، ٹیکس میں ریلیکسیشن دینا ہے، اور جتنی بھی باقی مالیاتی اور تجارتی پالیسیز ہیں اور اقدامات ہیں اس سے متعلق ہے یہ معاہدہ. ایگریمنٹ آن ٹیکسٹائل اینڈ کلودنگ ہے. اس معاہدے کے مطابق 2005 کے اختتام تک ٹیکسٹائل کا کوٹا مختلف ممالک کے درمیان ختم کرنے کا پروگرام تھا. یہ وہ معاہدہ تھا. اور لاسٹ یہاں پہ جو معاہدہ WTO کے انڈر ہے وہ ہے اسپیشل اینڈ ڈفرینشیل ٹریٹمنٹ فار ڈیولپنگ کنٹریز، ہے کہ جتنی بھی ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے ساتھ مخصوص اور ترجیحی بنیادوں پر تجارت کی جائے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کے پروڈکٹس کو اور ان کی مصنوعات کو عالمی منڈی کے معیار کے مطابق ڈھالنے کے لیے ان کی ہر لحاظ سے رہنمائی کی جائے. تو یہ معاہدے ہیں کچھ جو WTO کے تحت تیار کیے گئے ہیں اور مختلف معاملات سے متعلق یہ لاگو ہوتے ہیں، ان کو چلاتا ہے WTO. پھر شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ پاکستانی معیشت پر عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن اور عالمی تجارتی تنظیم یعنی WTO کے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے کیا اثرات ہیں. تو مختصراً آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے مثبت اور منفی دونوں اثرات ہیں. بہت زیادہ انٹریکشن ہونے کی وجہ سے نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ بھی کنٹریز کے درمیان میں ٹریول کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوتی ہیں، اور ملکوں میں معاشی، معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پازیٹیو ہو کے ہم دیکھتے ہیں تو مختلف کنٹریز، خاص طور پر پاکستانی معیشت نے بہت ساری ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ ایڈوانس جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں لرن کی ہیں اور اپنے پروڈکٹس کے معیار کو بہتر کرنے میں بہت آسانی ہوئی ہے. تو پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں لحاظ سے اس کے اثرات ہیں. شارٹ کوسچن اگر آتا ہے WTO کے بارے میں، WTO کی اسٹوڈنٹس آپ ڈیفینیشن لکھیں گے کہ یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، مختلف ممالک کے درمیان تجارت کے متعلق قوانین اور بنانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے متعلق یہ تنظیم ہے. اس کے فرائض کوئی سے 2 یا 4 فرائض ہیں اور اس کے معاملات پوچھے جا سکتے ہیں. مشقی سوالات یہاں سامنے اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ MCQs ہیں. MCQs یہ اسی بک میں سے ہیں، رہبر معاشیات میں سے ہیں، اور آپ نے ان کو تیار کرنا ہے. جتنا چیپٹر ہم نے پڑھ لیا ہے اس کی بیس کے اوپر یہ ہے کہ تجارت کے حوالے سے ہیں، تجارتی قوانین کے حوالے سے ہیں. نظریہ میں نے ابھی آپ کو اس میں سے نہیں کروایا، وہ ہم بعد میں کریں گے. ہوپ فلی کالج سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ خود سمجھاؤں گی. بورڈ پر کروانے والا زیادہ بہتر طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے. یہ کلاسیکی تجارت کا نظریہ ہے جس میں کھلی برتری کا نظریہ ہے اور تقابلی مصارف کا نظریہ ہے. ڈیوڈ ریکارڈو اور ایڈم اسمتھ، یہ 2 نظریات ہیں چھوٹے چھوٹے سے. یہ چھوڑ کے باقی تمام چیپٹر آپ نے کمپلیٹ تیار کر لینا ہے. یہ اس کے MCQs والے کوسچنز دیے ہوئے جو اس بک میں ہیں، ان کو پریپیئر کر لیں آپ تمام کوسچنز کو.
اس کے بعد شارٹ کوسچنز ہیں. یہاں پر اس بک میں سے جو شارٹ کوسچن لیے گئے ہیں ان کے کوسچن آنسر دونوں چیزیں اکٹھی لکھی ہوئی ہیں. آپ کے لیے آسانی ہوگی اسٹوڈنٹس اس کو یہیں سے ہی کوسچن پڑھتے جائیں. جیسے کہ بین الاقوامی تجارت کے 4 اہم فوائد بتائیں تو وہ 4 پوائنٹس کی شکل میں بتائیں ہوئے. غیر ملکی تجارت کے 4 نقصانات لکھیں. جو پاسبل ممکنہ سوالات ہیں جو امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں اس حوالے سے یہاں پر ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو آپ ان کو اسی طریقے سے ہی سوال یہاں سے نوٹ کر لیں اور اس کو پریپیئر کر لیں. آپ کے پاس یہ سیم بک ہے تو آپ بک میں سے کر لیں. اگر آپ کے پاس پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہے کتاب ہے تو وہاں سے پڑھ لیں لیکن کوسچن یہاں سے نوٹ کر لیں. آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ چیپٹر کو کور کیا ہوا ہے ان تمام سوالوں میں. اس کے بعد مشقی سوالات جو ٹیکسٹ بک میں ہیں وہ تھوڑے سے ہی ہیں. یہ 5 ہیں ایم سی کیوز ہیں. ان کے آنسرز جو ہیں کریکٹ آنسر نیچے بتائے ہوئے ہیں کہ کون سی ایم سی کیوز میں سے کون سی کریکٹ آپشن ہے. اور ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو کوسچنز ہیں ان کے آنسرز اس کتاب کے رہبر معاشیات کے کس کس صفحہ پر ہیں وہ یہ ہیں. صفحہ نہ بھی دیکھیں تو آپ اسٹوڈنٹس ٹاپک کے حساب سے کوسچن کو پریپیئر کر سکتے ہیں. اس چیپٹر کا اینڈ ہو گیا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور وہ اگلے پارٹ میں سے ہوگا. یہ ہمارا جنرل جو ہم نے معاشیات کے بارے میں ساری کلی معاشیات کے حوالے سے ٹاپکس پڑھے ہیں وہ سارے ہیں. نیکسٹ جو پورشن ہے ہماری سیکنڈ ایئر کی اکنامکس کی کتاب کا وہ ہمارا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہوگا. تو ہم نیکسٹ چیپٹر میں سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ پاکستانی معیشت. تھینک یو.